بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بداں کے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، خواہ وہ دونوں کلمے لفظی ہوں یا تقدیری ہوں۔ لفظی ہوں جیسے ضرب زید اور زید قائم، تقدیری ہوں جیسے اضرب کہ اصل میں ہے اضرب انت، اس میں انت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اور جملے میں دو کلموں سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب جملے میں زیادہ کلمے ہوں تو پھر اسم فعل حرف کو پہچاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے تاکہ مسند الیہ پیدا ہوں اور جملے کا معنی بالتحقیق معلوم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، خواہ وہ دونوں کلمے لفظی ہوں یا تقدیری ہوں۔ لفظی ہوں جیسے ضرب زید اور زید قائم، تقدیری ہوں جیسے اضرب کہ اصل میں ہے اضرب انت، اس میں انت پوشیدہ ہے۔ جملہ دو کلموں سے زیادہ بھی ہوتا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب زیادہ ہوں تو اسم فعل حرف کو پہچاننا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے تاکہ مسند الیہ پیدا ہوں اور جملے کا معنی بالتحقیق معلوم ہو جائے۔ آگے اسم کی علامات بیان کرتے ہیں کہ اسم کی علامات یہ ہیں: الف لام اس کے شروع میں ہو جیسے الحمد، یا حرف جر اس کے شروع میں ہو جیسے بزید، تنوین آخر میں ہو جیسے زید، مسند الیہ ہو جیسے زید قائم، یا وہ مضاف ہو جیسے غلام زید میں غلام مضاف ہے، تصغیر ہو جیسے قریش، منصوب ہو یعنی ایسا اسم ہو کہ جس کی نسبت ہو جیسے بغدادی بغداد والا، تثنیہ ہو جیسے رجلان، جمع ہو جیسے رجال، موصوف ہو جیسے جاء رجل عالم میں رجل موصوف ہے، آخر میں تاء متحرکہ ہو جیسے ضاربۃ۔ اور فعل کی علامات بیان کی کہ فعل کی علامات یہ ہیں: شروع میں قد ہو جیسے قد ضرب، شروع میں سین یا سوف ہو جیسے سیضرب یا سوف یضرب، ان قریب وہ مارے گا، اور حرف جزم ہو، شروع میں حرف جزم ہو جیسے لم یضرب، یا آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو جیسے ضربت، یا آخر میں تاء ساکن ہو جیسے ضربت اس ایک عورت نے مارا، امر ہو جیسے اضرب تو مار، نہیں ہو جیسے لا تضرب تو مت مار۔ اور حرف کی علامت یہ بیان کی کہ حرف کی علامت یہ ہے اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ سمجھ کے اسم کی علامت یہ ہے کہ الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو جیسے الحمد اور بزید، یا تنوین آخر میں ہو جیسے زید، یا مسند الیہ ہو جیسے زید قائم، یا مضاف ہو جیسے غلام زید، یا تصغیر ہو جیسے قریش، یا منصوب ہو جیسے بغدادی، یا تثنیہ ہو جیسے رجلان، یا جمع ہو جیسے رجال، یا موصوف ہو جیسے جاء رجل عالم آیا عالم مرد، یا تاء متحرکہ آخر میں ہو جیسے ضاربۃ مارنے والی ایک عورت۔ اور فعل کی علامت یہ ہے کہ قد اس کے شروع میں ہو جیسے قد ضرب، یا سین ہو جیسے سیضرب، یا سوف ہو جیسے سوف یضرب، اور یا حرف جزم ہو جیسے لم یضرب، یا ضمیر مرفوع متصل آخر میں ہو جیسے ضربت، یا تاء ساکن ہو جیسے ضربت، یا امر ہو جیسے اضرب تو مار، یا نہیں ہو جیسے لا تضرب تو مت مار۔ اور حرف کی علامت یہ ہے کہ کوئی علامت اسم اور فعل کی علامات میں سے اس میں نہ پائی جائے۔ آگے معرب اور مبنی کو بیان کرتے ہیں کہ تمام کلمات عرب دو قسم پر ہیں: معرب اور مبنی۔ معرب وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جائے، جیسے زید ہے، یہ معرب ہے، اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتا ہے، جیسے جاءنی زید، رأیت زید، مررت بزید۔ اب زید کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا رہا۔ جاء زید میں چار چیزیں ہیں: عامل، معرب، اعراب اور محل اعراب۔ جاء عامل ہے، زید معرب ہے، ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے۔ مبنی کی تعریف کی کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، جیسے ہؤلاء کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ تو معرب اور مبنی کو بیان کیا کہ تمام کلمات عرب دو قسم پر ہیں: معرب اور مبنی۔ معرب وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جائے، جیسے زید، جیسے جاءنی زید، رأیت زید، مررت بزید۔ اس میں زید کا آخر عامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو جاء زید میں چار چیزیں ہیں: عامل، معرب، اعراب اور محل اعراب۔ جاء عامل ہے، ضمہ اعراب ہے اور
دال محل اعراب ہے، جاء عامل ہے، زید معرب ہے، ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب۔ مبنی وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہ ہو، جیسے ہؤلاء، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ اس میں ہؤلاء کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوا۔